بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ باظہارہم خلاف ما ابطنوہ من الکفر لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیویہ۔ بے شک یہ منافقین اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ ممکن تو نہیں ہے اللہ کو کوئی فریب دے، مگر یہ اپنے گمان میں، اپنے زعم میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو فریب دے رہے ہیں۔ اللہ کو فریب دینا یہاں اس نے بھی فرمایا گیا کہ یہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اپنے باطن کے خلاف رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ دل میں رسول پر ایمان نہیں۔ تو چونکہ یہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ رسول کو دھوکہ دینا رسول کو دھوکہ دینا نہیں ہے، بلکہ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو دھوکہ۔ تو رسول کو دھوکہ دینا گویا اللہ، اور یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے، گویا تم رسول کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم سمجھتے ہو ہم رسول کو دھوکہ دے لیں گے، صحابہ کو دھوکہ دے لیں گے؟ نہیں، رسول کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیسے؟ بِإِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا أَبْطَنُوا مِنَ الْكُفْرِ، یعنی اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے۔ اندر تو کفر بھرا پڑا ہے، تو اس باطنی کفر کے خلاف ایمان ظاہر کر کے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَ الدُّنْيَوِيَّةَ، تاکہ ان سے دنیاوی احکام دفع ہو جائیں، یہ دنیاوی احکام سے اپنے کو بچا لیں، دنیا احکام نافذ ہونے سے روک لیں، رک جائیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہوں گے تو ان سے جہاد نہیں کیا جائے گا، جنگ نہیں کی جائے گی، ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ تو اب یہ ایمان ظاہر کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو دنیاوی حکم کفر نافذ ہونا ہے وہ کم سے کم بچ جائے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بیڑا پار ہوتا رہے، تاکہ ان کے اوپر نافذ ہونے والے دنیاوی احکام سے وہ یا ان دنیاوی احکام کو اپنے سے روک سکیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالی ان کو غافل کر کے ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، ان کا کام تمام کر دے گا۔ خادعہم یہاں یہ نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں، تو اللہ دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے سے پاک ہے وہ۔ کیا مطلب؟ وہ انہیں غافل کر کے ان کا کام تمام کر دے گا، یہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ لیجئے جیسے کہتے ہیں نا سیئات جزاء سیئۃ سیئۃ، یہ صرف مشاکلت کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ تو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ معاذ اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ تو پھر خداع کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی ہے؟ صرف مشاکلت کی بنیاد پر۔ معنی کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ انہیں، چونکہ دھوکے میں یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی غافل کر کے ہلاک کرتا مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ مجازیہم علی خداعہم، کیا مطلب؟ اللہ ان کو غافل فرما دے گا اور ان کے فریب کی، ان کے دھوکے کی انہیں پوری سزا دے گا، انہیں ضرور سزا دے گا۔ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِاطِّلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اللہ کی طرف سے سزا کیا ہے ان کی؟ دنیا میں تو سزا یہ ہے کہ يَفْتَحُزُونَ فِي الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا میں تو رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ بِاطِّلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا أَبْطَنُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے باطنی کفر پر مطلع فرما دے گا، اور جب ان کا کفر نبی کو معلوم ہو جائے گا تو یہ رسوا ہوں گے۔ تو دنیا میں تو رسوا یہ ہے کہ ان کے اندرونی کفر کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرما دے گا، وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں سزا دیے جائیں گے، تو آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تو دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور یہ منافقین جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مع المؤمنین، کس کے ساتھ؟ چونکہ منافقت کا تو تقاضا یہی تھا نا کہ اندر بھلے کفر بڑھا مگر ظاہر میں کس کے ساتھ جائیں گے؟ مسجدوں میں جاتے تھے، صف اول میں پہنچتے تھے، تکبیر اولیٰ میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو قاموا کسالى، تو بڑے تھکے ہارے کھڑے ہوتے ہیں، برے جی سے بڑے تھکے ہارے، متساقلین، کیسے؟ بوجھل ہو کر کے،
بڑا بار محسوس کر کے. جب کسی سے کوئی کام زبردستی کرایا جاتا ہے تو بڑا بوجھل ہو جاتا وہ. اگر ایک کام کو کسی سے کہا، اندر سے طبیعت اس کے کرنے کی ہے تو فوری دوڑ کے جاتا ہے، اچھا لائیے حضرت ابھی کر کے لاتے ہیں. اور اگر طبیعت نہ چاہ رہی ہو اندر سے تو اٹھے گا، اٹھا بھی نہیں جائے گا. پھر کیسے کیسے ادھر ادھر ٹیک ویک لگا کے ہاں جا تو رہا ہوں. تو مطلب بڑا بوجھل اسے لگتا ہے، بڑا بار محسوس ہوتا ہے اسے جانا. تو یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اندر سے تو نماز کی تو یہ بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں، بوجھل ہو کر کے بار محسوس کرتے ہوئے یہ نماز پڑھتے ہیں. یراؤن الناس بصلاتہم، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیوں؟ مسلمانوں کو دکھانے کی نہیں، لوگوں کو دکھانے کی نہیں. دیکھو ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کیسے آ رہے ہیں، تم سے آگے آگے چل رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ یصلون الا قلیلا، اور یہ نہیں نماز پڑھتے ہیں مگر بہت تھوڑی. جو بھی ریاءً نماز پڑھے گا، دکھاوے کی نہیں نماز پڑھے گا، وہ تھوڑی ہی پڑھے گا. دیکھیے آپ اپنے یہاں بھی دیکھ لیجئے، جو نماز کے پابند ہیں انہیں کوئی ڈنڈا لے کے دوڑانے والا نہ ہو تب بھی وہ سیدھے مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز کے نہیں آتے ہیں. لیکن جو صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اگر ماسٹر فیاض صاحب جائیں گے دوڑائیں گے تب تو وہ آئیں گے، اور نہیں جائیں گے تو نہیں. اب یہ دوڑانا ہر وقت ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی پہنچ گیا تو جب پہنچ جائیں گے، جب آ جائیں گے تو گیا. زیادہ تعداد چھوڑنے والی ہوتی ہے اور کم تعداد پڑھنے والی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اندر سے دل نہیں چاہ رہا، بوجھل ہو رہے ہیں، مطلب نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تھکے ہارے پڑھ رہے ہیں. تو ایسی عبادت کم ہی ہوتی ہے جو دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. جو آدمی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا نا، فقیروں کو دیتا ہے، وہ ہر دم نہیں دیتا رہتا ہے. وہ کن موقعوں پہ دیتا ہے؟ جہاں اعلان ہو رہا ہے، جہاں مائک سے اعلان ہو رہا ہے تو وہاں وہ نکالے گا 500 روپے اور دے دے گا. لیکن جہاں اعلان نہیں ہوتا وہ 5 پیسے بھی نہیں دیتا ہے. تو کبھی کبھار موقع آتے ہیں نا اس طرح کے. تو یہ بھی نماز بھی پڑھتے ہیں تو الا قلیلا، بہت کم نماز پڑھتے ہیں. ریاءً یعنی ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں. مذبذبین مترددین، اور یہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں، پس و پیش میں رہتے ہیں، مذبذب رہتے ہیں، پس و پیش. بین ذالک الکفر والایمان، یہ کس کے درمیان مذبذب رہتے ہیں؟ پس و پیش میں، ایمان و کفر کے درمیان. کہیں ایک جگہ ان کا معاملہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کفر و شرک کے درمیان ہی مذبذب رہتے ہیں. کیا مطلب مذبذب رہنے کا؟ لا منسوبین الی ہؤلاء الکفر ولا الی ہؤلاء المؤمنین، نہ تو یہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں کافروں کی طرف، اور نہ یہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں کس کے؟ مسلمانوں کی طرف. تو نہ تو یہ ادھر ہیں اور نہ ادھر، یعنی ان کی صحیح نسبت کسی طرف بھی نہیں ہے. منسوبینہ اس لیے اس کا اضافہ کیا حضرت مفسر نے کہ لا بظاہر الہ کی طرف داخل ہے نا، تو لا کا الہ پر دخول یہ صحیح نہیں ہے. تو ان کا لا الہ پر داخل نہیں ہے کہ ہر حرف پر داخل نہیں ہوتا، بلکہ لا کس پر داخل ہے؟ منصوبین پر، کہ نہ تو یہ کافروں کی طرف منصوب ہیں اور نہ مسلمانوں کی طرف. اور منافق کا یہی حل ہوتا ہے، نہ ادھر والا اپنا سمجھتا ہے اور نہ ادھر والا اپنا سمجھتا، وہ حقیقت میں کسی طرف بھی نہیں ہوتا. تو نہیں تو پکے کافر ہیں. اگر پکے کافر ہوتے تو مسجد میں آتے نہیں، پکے مسلمان بھی نہیں ہیں. پکے مسلمان ہوتے تو اندر نفاق نہیں ہوتا، اپنے یہاں جا کے مذاق نہ اڑاتے. تو یہ نہ پکے کافر ہیں نہ پکے مسلمان ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت سے محروم رکھے، اللہ گمراہ کرے کیا مطلب؟ اور جسے اللہ ہدایت سے محروم رکھے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہیں پا سکتے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے یارانہ نہ گاڑو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلکم للہ علیکم بموالاتہم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کے لیے ان کے موالات سے، ان کی دوستی سے تم پر صریح بینہ قائم ہو جائے؟ سلطان مبینہ برہان بینہ نے، یعنی تم پر صریح حجت قائم ہو جائے. اللہ نفاقکم، کس پر؟ تمہارے نفاق پر. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نیت تم پر
تمہارے نفاق پر صریح حجت قائم ہو جائے. ان المنافقین فی الدرک المکان الاسفل، یقین رکھو بے شک یہ منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. فی الدرک، درک مانے مکان، یہ جہنم کے سب سے نچلے مکان میں ہے، سب سے نچلے طبقے میں ہے. ایک درک ہوتا ہے اور ایک درجہ ہوتا ہے. درجات میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نیچے سے اوپر کی طرف بلندی کی طرف جاتا ہے تو اسے درجات بولتے ہیں. جیسے اوپر پہلی منزل، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. جب اوپر جائیں گے تو درجات بولیں گے، اور جب نیچے آئیں گے تو درکات بولتے ہیں. یہ اس سے نیچے درکا، پھر اس سے نیچے، یہ اس سے اوپر کا درجہ، اس سے اوپر کا درجہ، اور یہ اس سے نیچے کا درکا، اس سے نیچے کا درکا. تو جنت میں کیا ہے؟ درجات ہیں. ایک سے اوپر ایک، ایک سے اوپر ایک درجات ہیں وہاں. اور جہنم میں درکات ہیں. یہ طبقہ یہ بھی عذاب کا ہے. اس سے زیادہ خطرناک والا اس سے نیچے کا ہے، اس سے زیادہ خطرناک والا اس سے نیچے. جیسے یہاں جنت کا جو نچلا درجہ ہے مثال کے طور پر، اس میں بھی بڑے انعامات و اکرامات ہیں، ہر انعام و اکرام، لیکن اس سے اوپر کا درجہ اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس سے اوپر کا اس. اور یہاں عذاب کے اعتبار سے کہ جہنم کا جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ ہے جہنم، اور اس کے بعد پھر سعیر ہے، جحیم ہے، درک اسفل ہے وغیرہ. 7 درجات جنت کے ہیں اور 7 ہی درجات یا 7 درکات جہنم کے ہیں. ان منافقین کا کون سا درکہ ہے؟ کون سی منزل ہے؟ سب سے نچلی منزل ہے. ان المنافقین فی الدرک المکان الاسفل من النار، بے شک یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، سب سے نچلے درجے میں ہیں. وَهُوَ قَعْرُهَا، اور یہ کون ہے درک اسفل؟ یہ جہنم کا سب سے گہرا گڑھا ہے، سب سے گہرا طبقہ ہے، سب سے نچلا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کی کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. مانعا من العذاب، جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے، عذاب الہی سے روک سکے. الذین تابوا من النفاق، ہاں جو منافق توبہ کر لیں. الذین، یہاں بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ منافقین کا اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ تو درک اسفل ہی ہے. نہیں، اگر منافقین بھی دنیا میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو بھی معاف فرما دے گا. جیسے کفر و شرک توبہ سے ختم ہو جاتا ہے، معاف کر دیا تھا، ویسے نفاق بھی اگر تائب ہو جائیں وہ تو. الا الذین تابوا، منافقین کا اصل مقام اور اصل منزل تو ان کی درک اسفل ہی ہے، لیکن الذین تابوا، وہ منافقین جو تائب ہو گئے، جنہوں نے توبہ کر لی نفاق سے. واصلحوا عملهم، اور انہیں اپنا اصلاح عمل کر لیا، اپنے عملوں کو سدھار لیا، وہ نیک عمل کرنے لگے. واعتصموا وثقوا باللہ، اور اللہ پر انہیں بھروسہ حاصل ہو گیا، اللہ پر انہوں نے اعتماد کر لیا، اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، مضبوطی سے اعتصام، یا اللہ پر انہوں نے بھروسہ کر لیا. واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا. پہلے تو دونوں طرف تھے نا، لیکن اب مخلص مومن بن گئے. تو ایک چیز تو یہ کہ وہ تائب ہوئے، نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اصلاح اعمال کر لیا، اپنے عمل سدھار لیے. اور تیسری چیز یہ کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کیا کر لیا؟ خالص اللہ کے نکل لیا، یعنی دین میں وہ مخلص ہو گئے. جب یہ چاروں چیزیں ان کی پالی گئیں، جب چاروں چیزوں کے وہ متصف ہو گئے، چاروں چیزوں سے، اخلصوا دینہم للہ من الریا، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو ریا سے خالص کر لیا. تو فاولئک مع المؤمنین، تو پھر وہ وہاں کن کے ساتھ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. فیما یؤتونہ، جو کچھ انہیں مسلمانوں، جو ان مسلمانوں کو عطا کیا جائے گا وہی پھر انہیں بھی، جو خوان ان کے سامنے ہوگا وہی خوان ان کے سامنے ہوگا، جو آرام انہیں ہوگا وہی آرام انہیں ہوگا. کب؟ جبکہ یہ چاروں چیزیں پالی جائیں، 4 شرطیں پالی جائیں. تو فاولئک مع المؤمنین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں ہی کے ساتھ ہوں گے، جو کچھ بھی انہیں دیا جائے گا مومنوں کو انہیں بھی دیا جائے گا. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا، اور اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا آخرت میں. اور وہ آخرت میں اجر عظیم کیا ہے ان کے لیے؟ جنت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اور اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم انعمہ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اسے کیا کہ وہ تمہیں عذاب دے؟
اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وَآمَنْتُمْ بِهِ، اور تم ایمان لے آؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ فرمایا والاستفہام بمعنی نفی، اور ما یفعل میں جو ما استفہامیہ ہیں، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا، اللہ کیا عذاب دے گا تمہیں، استفہام معنی میں نفی کے، یعنی اللہ تمہیں عذاب نہ دے گا۔ اے لا يعذبکم، یعنی تمہیں عذاب نہ دے گا۔ وکان اللہ شاکرا لأعمالہم، یعنی تم مومن بن جاؤ تو کیوں اللہ عذاب دے گا؟ تمہارے کفر کی بنیاد پر، تمہارے نفاق کی بنیاد پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور تم مومن بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا لِأَعْمَالِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِصَابَةِ، اور اللہ تعالی مومنوں کے اعمال کا صلہ دینے والا ہے ثواب کے ذریعے، بالإصابہ، اصابہ یعنی اللہ تعالی شکر کرنے والوں کے شکر کا صلہ دینے والا ہے۔ علیمًا بخلقہ، اور وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، تمام بندوں کو خوب جانتا ہے۔ چلو بس رہنے